فرمایا مال والوں میں مال سے نہیں مانتا، عہدے والوں میں عہدے سے نہیں مانتا، اللہ اکبر، اختیارات والوں میں اختیارات سے نہیں مانتا، ڈالر پاؤنڈ والوں میں ان چیزوں کی میرے ہاں قدر ہی کوئی نہیں۔ الہ العالمین بتا کیسے مانتا ہے؟ فرمایا 100 سال کے گناہ لے کے آ جا، 2 آنسو نکال کے دکھا دے، میرے بندے پلک جھپکنے میں دیر ہے، میرے ماننے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ اتنی سی بات ہے، شکوے کر کے دکھا رہے ہیں، نافرمانیاں نہ شکریہ کر کے دکھا رہے ہیں، پروردگار عالم کو کوئی روکے نہیں دکھا رہا، وہ بار بار کہہ رہے اوے میرے بندوں ذرا ہاتھ جوڑ کے دکھا دو، میرے دربار میں مجھے روک کے دکھا دو، ایک مرتبہ تم سچے دل سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار میرے قدموں کے اندر ڈال کے کہہ دو الہی ہماری بس ہو گئی، معاف کر دے۔ بندے صبح سورج بعد میں نکلے گا، پہلے میں تیری زندگی کی کاہے ہی پلٹ کے رکھ دوں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ غلامی تجھے بازاروں میں نظر آئی، یہ غلامی تجھے 12 ربیع الاول میں نظر آئی، میرے عزیزو ہمارے سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ یکم محرم الحرام کا چاند چڑھا، ہر جگہ زینب زینب تلاش کر رہے تھے، ہر جگہ حسین حسین کا نعرہ لگ رہا تھا، بینا والی والوں، دلے والی والوں، وسندے والی والوں، اے لوگوں ہر جگہ زینب کی چادر تلاش کی جا رہی تھی، گلیوں میں زینب کی چادر تلاش کر رہے تھے، بازاروں میں زینب کی چادر تلاش کر رہے تھے، اور چلو چلو محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا، زینب کی چادر تلاش کرنے والوں تمہیں بازاروں میں نہیں ملی، گلی میں نہیں ملی، جتنے کپڑا مارکیٹ کے اندر دکانیں ہیں، جتنے ہول سیل کے تاجر بیٹھے ہوئے، جتنی گارمنٹس کی دکانیں اور دکانوں کا نام بھی مدنی گارمنٹس ہے، مکہ مدینہ کپڑے والے، حاجی کپڑے والے ہیں، چلو سارے کے سارے غلام رسول چلو، اللہ اکبر، تم اپنے شہر سے نہیں پورے پاکستان سے ایک کپڑے کی دکان سے سیدہ فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو۔ ایک دکان سے لاؤ اور جا کے کو جو فاطمہ کو لباس پسند تھا مجھے وہ دینا۔ صبح نہیں، شام نہیں، دن میں، رات میں نہیں، پوری دنیا کا کفر ہمارے پہ میرے عزیزوں منہ بھر بھر کے تھوکتا ہے۔ تم اپنے ملک کے وفادار نہ بن سکے، تم اپنے نبی کے وفادار نہ بن سکے، تم آل رسول کے وفادار نہ بن سکے، جاؤ اتحاد امت کی باتیں کرنے والوں، تم اپنی ایک مسجد کے اندر تو اتحاد پیدا نہ کر سکے، امت میں اتحاد کیسے پیدا کرو گے؟ کتنی تمہارے علاقے میں مسجدیں ہوں گی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جگہ اور بہت ساری بڑی ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، تعمیرات کے کام کے لیے چندے کے طلبگار ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، فجر کی نماز میں تمہیں کوئی مسجد آباد نظر آتی ہے کہ نہیں؟ غلام رسول کے محلے کے اندر خدا کے گھر اجڑے پڑے ہیں۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات بھائی تاریخ کی دعوت پہ کہہ کے جاؤں گا، میرے عزیزوں صبح صبح دیکھ لینا حماموں پہ رش لگا ہوگا، داڑھی کٹانے والا بھی غلام رسول ہے، داڑھی کاٹنے والا بھی غلام رسول ہے، شیو کرنے والا بھی غلام رسول ہے، شیو بنانے والا بھی غلام رسول ہے، اس کو شلوار ٹخنوں سے نیچی کرنے والا بھی غلام رسول ہے، ننگا سر رکھنے والا بھی غلام رسول ہے، مانگ ٹیڑھی سیدھی کاٹنے والا بھی غلام رسول ہے، اپنی دکان کے اوپر صاف مال آگے رکھ کر خام مال اچھے مال کے پیچھے رکھ کے بیچنے والا غلام رسول ہے، چودھری کو دیکھ کے اس کی مرضی سے دانے ڈلوانے والا غلام رسول ہے، غریب کے پرانے 100 روپے کو دیکھ کر پرانا مال دینے والا غلام رسول ہے۔ اور میرے عزیزوں اس وقت غلامی کا جنازہ نکل گیا، جب ریڈی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے آ جاؤ فری کا مال لے جاؤ، صبح روہیلا والی کے بازار میں 150 روپے 200 روپے کلو سیب تھا، شام کو اسی دکان اسی ریڈی کے اوپر 100 روپے کا 2 کلو ملنے لگ گیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں مار کے دیکھا، میں نے کہا دکاندار بدل گیا یا مارکیٹ کا رستہ بھول گیا یا گاہک بدل گئے، مجھے ریڈی بھی وہی نظر آئی، مجھے دکاندار بھی وہی نظر آیا، خریدنے والا وہی نظر آیا، جو صبح 200 روپے کے کلو سیب دے رہا تھا اب 150 روپے کے 2 کلو دے رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا رڑے کا مال تو سارا نکل گیا، اب نفع کا مال باقی رہ گیا، لے جو جلدی گھر جاویں گے۔ فرشتے نے آواز دی اوے پگلے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو سیب بیچ کے نہیں جا رہا، ریڑھی پر اپنا ایمان بیچ کے جا رہا ہے۔
رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو کے تھیلی پکڑتا ہے، کوئی کہتا ہے یار کتنا کیا بھاؤ ہے، اور چھڑ یار اب بھی بھاؤ پوچھے گا، افریقہ مال لے جا۔ انہوں نے کہا یار سونے سونے دانے پائی، حاجی دیکھو میں تے اعتبار کوئی نہیں، داڑھی پکڑ کے کہہ رہے میرے تے اعتبار کوئی نہیں، چھڑے تے اعتبار بھی کر کے دیکھ لے۔ یوں کر کے انگلیاں ٹیڑھی کر کے ریڑھی کے اوپر ہاتھ ڈالا، میرے عزیزو اچھا سامنے رکھ کر دو، خام مال دو دانے پیچھے رکھ لیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا او میرا بندہ ذرا انگلیوں کو سیدھا کر لے، انگلیوں کو ٹیڑھا نہ کر، میرے بندے کو دھوکہ نہ دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں انگلیوں پر اگر فالج گرا کے ٹیڑھا کر دوں تجھے گلاس پانی کا پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھی کری کو کھڑے کھڑے فالج گرا دوں گا، نہ چل سکے گا، نہ پکڑ سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، آتا دھڑ تیرا کرامت بناؤں گا، جن انگلیوں سے میری مخلوق کو دھوکہ دیا نکارا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، پوٹی پیشاب میں پڑا رہے گا، دھونے والا کوئی نہ ہوگا، تیری اولاد تیرے سے گھن کر کے چلی جائے گی۔ جب بستر پہ تیرا یہ حال کروں گا تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم بتا قبر میں تیرا کیا حال کروں گا۔ سیدھا کری نا ہاتھوں کو، کیا کروں جی یہ مال کہاں لے کے جاؤں، یہ بھی تو منڈی سے لے کے آیا۔ فرمایا فرشتوں بس ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، اس کو لاسٹ وارننگ دے دی۔ اب یوں کر کے ٹیڑھی انگلی سے یوں تھیلر کے اندر یوں دانا ڈال دیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے مسکرانے لگے، الہی کیا ہوا؟ کہ اس بدبخت کو کہہ دو اس نے خراب دانا نہیں ڈالا بلکہ اپنی 50 سال کی نمازوں کا سجدہ ڈال دیا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کیا کیا تو نے ابھی؟ اپنی نسلوں کی بربادی ایک دانے کے پیچھے تو نے خرید لی۔ فروٹ گھر لے کے جائے گا، کیا کرے گا؟ 2-4 تجھے گالیاں دے دے گا، یہ دانا اٹھا کے ڈسٹ بن کچرے دان کے اندر پھینک دے گا، لیکن وہ مالک الملک ہے، علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، دیکھنے والا، ہر چیز کا جانچنے والا، پرکھنے والا، ہر چیز کو یاد رکھنے والا۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے نمازوں کے سجدے کے ساتھ آئے گا، یہی فروٹ کا گلا دانا تیرے سامنے آ کے رکھ دیا جائے گا، بندے پہلے اس کا حساب دے، پیسے پورے لیے تھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ جب تک اس کا حساب نہیں دے گا میں نمازوں کے سجدے کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جب سبزیوں کے اوپر رنگ ڈال کے بیچا گیا اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جب کچے فروٹوں کے اوپر رنگ بھر کے بیچا گیا اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جاؤ کھیتوں کھلیانوں کے اندر جا کے دیکھ لو، ابھی شاپر بھی سبزیوں کے اوپر چڑھے تھے، 6 مہینے کے اندر جو پھل پکتا ہے، 6 مہینے کے اندر جو سبزی پکتی ہے، اللہ اکبر ایسی ہیٹ دے کر میرے عزیزو اگر وہ ہیٹ زمین کو پھاڑ سکتی ہے، ایمانداری سے بتا مومن تیرے میدے میں جا کے تیرا کیا حال کرے گی؟ ایک لال نوٹ کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا دروازے پہ کھڑا تھا، خطیبانہ انداز میں رکھ کر رہا ہوں، میں نے کہا بزرگوں رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، فوق کا موسم ہے، دھند پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بڈھا آدمی ہے، تیرے وجود میں سردی بھر گئی، سارا سال سردی نہیں نکلے گی، جا گھر جا کے آرام کر، کیا بستر نہیں ہے، کیا تیرے پاس منجا چرپائی نہیں ہے؟ کہنے لگا ساری چیزیں میرے پاس ہے لیکن میرا گھر میں گھسنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کرائے کا مکان ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا بھوت بنی جنات کا اثر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیا پتا گھر سے تجھے ڈرونی آوازیں آتی ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا عبدالحنان میرے ساتھ آ جا۔ مکان کا دروازہ کھولا، بیٹھا، خالی تھی، ڈرائنگ روم خالی تھا، کمرے خالی تھے، برتن پڑے تھے، استعمال کرنے والا کوئی نہیں، کھانا پڑا تھا، کھانے والا کوئی نہیں، بستر پڑا تھا، رضائی اوپر لینے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رات کو اعلان ہوا مسجد کے اندر، حضرات رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ انشاءاللہ کل ہوگا، شہری کا انتظام کر لو، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، میری 6 سال کی بچی نے اعلان سنا، بستر سے اٹھ کے آئی، میری گودی میں بیٹھ گئی، کہنے لگے ابو صبح مجھے اٹھائیو، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا نا بیٹی تو چھوٹی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ کہنے لگی نہیں ابو جی میں نے روزہ رکھنا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ رات اس کی آخری رات ہوگی، افطاری کے وقت سے افطار سحری کے وقت میں نے اٹھایا، میرے پاس بیٹھ کے گڑائیاں لے کے آدھی روٹی بھی پوری نہیں
کھائی, سوتی سوتی روٹی کھائی, بستر پہ لیٹ گئی. جب صبح اٹھی, جب صبح میں اٹھ کے مزدوری پہ جانے لگا, دیہانی پہ جانے لگا, اس کی پتہ نہیں کہاں سے آنکھ کھل گئی. آدھی آنکھیں کھول لی تھی, آدھی آنکھیں بند تھی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی ابو فنٹا کی بوتل لے کے آئیو, میں نے آج اس سے روزہ افطار کرنا ہے. مجھے کیا پتا تھا یہ بدبخت باپ بوتل نہیں لے کے آئے گا, زہر قاتل لے کے آئے گا. میں شام کو عصر کی نماز کے بعد دیہڑی کر کے, مزدوری کر کے, تگاریاں اٹھا کے, اپنے آپ کو کھجل خراب کر کے, کپڑے پسینے میں چرابور کر کے, میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا, سانس لے لے کے چل رہا تھا, جگہ جگہ ڈیڑھی پر سہارا لے کے بیٹھ بیٹھ کے چل رہا تھا. میں ایک دکان پہ گیا, میں نے 700 روپے کو 10 مرتبہ گنا. میں نے کہا 2 بوتلیں لے جاؤں تو آٹا کہاں سے لے کے جاؤں گا, آٹا لے جاؤں تو چینی کہاں سے لے کے جاؤں گا. میں نے اپنے جی کو مارتے ہوئے 110 روپے نکالے. مجھے ادھر سے آواز پڑی 110 میں 2 فانٹا کی بوتل لے جاؤ. اللہ اکبر, میں اس کی داڑھی ٹوپی سے دھوکہ کھا گیا, ہاتھ کی انگلی میں ٹک ٹک تسبیح سے میں دھوکہ کھا گیا. میں نے کہا اللہ اکبر, غریبوں کا مسیحا آ گیا. میں نے کہا یہ مجھے بوتل دے گا, اپنی بچی کو رج کے جا کے فنٹا کی بوتل پلاؤں گا. مجھے کیا پتا تھا باپ گھر والوں کے لیے زہر لے کے جا رہا ہے. ایسا کیمیکل 20 روپے کے فائدے کی خاطر بنا ہوا تھا. اللہ اکبر, میں نے جا کے رکھا. میری بچی نے بوتل گلاس میں ڈالی, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی اکیلا گلاس نہیں پیوں گی. اللہ اکبر, ماں کہہ رہی تھی ننھی بچی افطاری کا وقت ہے, فرشتوں کی آمین کا وقت ہے, اپنے ابو کے کاروبار میں برکت کی دعا کر لے. یہ ننھے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہ میرے ابو کے کاروبار میں برکت دے دے, اللہ میرے ابو کو پیسہ دے دے. اللہ اکبر, توتلی زبان سے اللہم انی لک سمت و بک آمنت پڑا. اس نے پہلا گھونٹ منہ میں لیا, دوسرا لیا, تھر تھر کانپنے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں سارے دل کی بھوکی ہوگی, ٹھنڈا دل پہ اثر کر گیا. میں نے سینہ ملنا شروع کیا. مجھے کیا پتا تھا وہ باپ کی گود میں نہیں آئی, موت کی آغوش کے اندر آ گئی. اللہ اکبر, ہسپتال لے کے گئے, پتہ لگا اس بچی نے ایسا کیمیکل پی لیا جس نے اس کے کلیجے اور معدے کو کاٹ کے پھاڑ کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر, اے مولوی صاحب اللہ اکبر, غلام رسول ایسا ہوتا ہے جو 20 روپے کی فائدے کی خاطر لوگوں کی جان کو جو نہ جانوں کا سودا کر لیتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ غلام رسول قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ مرچوں میں ملاوٹ کرنے والوں, آٹے میں ملاوٹ کرنے والوں, تم سارے دکاندار ہو. یا عبدالحنان رات کے 12 بجے اپنا دکھڑا سنا کے اللہ اکبر. ابھی پچھلی میرے عزیزوں نقشبندی اجتماع پر حضرت نے بھروسہ کر کے سر پہ دستار باندھی, مجاز کیا اور خلافت دے دی, اجازت بھی دے دی. اللہ نے بہت ساری نسبتوں سے نوازا, لیکن میرا دل نہیں چاہتا اس اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے دھوکے کی بات کر کے جاؤں. جو ایک چیز بازار میں 200 روپے کی ملتی ہے, تمہیں پتہ نہیں ڈسٹریبیوٹر وہی 50 روپے کے اندر دے کے جا رہا ہے. تم اچھے بھلے لوگ ہو, کیا وہ چیز اپنے بچوں کو کھلاتے ہو جو مخلوق خدا کو کھلا رہے ہو؟ کیمیکل ملا ہوا, طرح طرح کی ملاوٹوں والا مال ہے, دے رہے ہو. یقین جانو اگر کوئی بڑا گاہک آ گیا تو خراب مال بھی تم نے تھیلے میں ڈال کے دے دیا اور تجھے پتہ ہی نہ چلا, سامان تو تھیلے میں چلا گیا, وہ کچرے کے ڈھیر پہ ضائع ہو جائے گا. جب تو قبر میں جائے گا یہ سوٹے والے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تجھے پتہ میت آخری وقت میں کیا اعلان کرتی ہے؟ اللہ اکبر, جب میت کو اٹھا کے قبر کے اندر کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کر اتارا جاتا ہے, جب مٹی ڈالنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو آواز دے کے کہتی ہے اکبر اشرف شریف صغیر خدا کے واسطے مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تم قبر پہ مٹی ڈال رہے ہو, یہ سوٹے والے فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ان کا غصہ میرے سے برداشت نہ ہوگا, ان کی آنکھوں کے تیور بدلے بدلے لگتے ہیں. سوٹا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے, لگتا ہے میرے پہ برسے گا, 10 مار کے گنے گے. اور میرے بچوں میرے پہ رحم کر کے جائیو, ساری دنیا مجھے دعا دے کے چلی جاوے. میرے بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جانا, اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا تاکہ ان فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے تم چھوڑ کے چلے گئے, یہ اندازہ لے کے آئے ہیں کہ مجھے کروٹ بدلنے کا بھی موقع نہیں دیں گے. کتنی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دو گے. دکان پر لیڈی پہ سودا لینے کے لیے گئے, کیا بھاؤ ہے؟ 150 کا. سنو تجارت, کیا بھاؤ ہے؟ 150 روپے ہے. اللہ اکبر, تھیلی پکڑا,
تو نے اپنے ہاتھ کے موبائل سے، تو نے اپنے گھڑی سے، اپنے عہدے سے، اپنے کپڑوں کی چمک سے، اپنے گاڑی کے لشکارے سے تو نے ریڈی والے کو ڈرا دیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تجھے کیوں کہہ سکے حاجی صاحب یہ سارے رلے ملے لے جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کے تو نے دانے ڈالے لے کے جا رہا ہے۔ خراب مال کون لے گا؟ چھوٹا دانا کون سا لے گا؟ یا تو اس سے پوچھتا اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب تو تھیلے میں 5 کلو دانے لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر تجھے دیکھ کے کہتا ہے بیڑا غرق ہوگی، سارا کام خراب کر کے چلا گیا، صحیح مال تو خدا کی قسم تھیلے میں غریب کی بد دعا لے کے جا رہا ہے۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں جھولی میں لائے اور لا کے کائنات کے نبی کے پیارے نبی کے پاس رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک کھجور اٹھائی لمبی، دوسری اٹھائی برابر، تیسری اٹھائی برابر۔ آپ نے فرمایا بلال صبح میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے تو کسی دکان پہ ایسی کھجور نظر نہیں آئی تھی، اور میرے بلال یہ کھجوریں کون سی مارکیٹ سے لے کے آیا؟ کملی والے مسجد نبوی کے بعد اللہ اکبر مدینے کے بازار کے اندر کھجوریں بیچ رہے۔ بلال یہ کھجوریں میں نے تو ایسی نہیں دیکھی، کہاں سے لایا؟ کہنے لگے جی پھر میں بھی خریدار ہوں، کملی والے پھر میں بھی کوئی عام آدمی تھوڑی تیرا غلام ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے پوچھا کیا بھاؤ؟ اس نے کہا اتنے کی کلو، یا اتنے کی اتنے وزن کی۔ میں نے پیسے دیے، اس نے اتنی وزن کی مجھے کھجوریں دے دی۔ پھر میں نے کھجوروں کو چھانٹی کیا، خراب کھجوریں میں نے نکالی اور صحیح صحیح کھجوریں لے کے خراب دے دی، اور میں نے کہا اس کے بدلے مجھے اچھی دے دے۔ کملی والے خراب اس کی ریڑھی پہ پھینک آیا، اچھی کھجوریں تھیلی میں اٹھا کے لے آیا۔ تو میں تو حاجی نمازی ہے، لیکن کملی والے نے حلال حرام کی پہچان کروا دی، پوری تھیلی کھجوروں کی اٹھائی اور بلال کی جھولی میں ڈال دی۔ فرمایا بلال کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ سودی کاروبار ہے، لے جا سے نہیں کھاتا۔ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ پیسہ میرا، حلال کا پیسہ، گاہک میں، خریدار بھی تیرا صحابی، گاہک بھی تیرا صحابی، دکاندار بھی تیرا۔ فرمایا بلال لے جا۔ بلال حبشی رونے لگے، یا رسول اللہ پھر بتاؤ میں کیسے تجارت کرتا؟ فرمایا بلال تو نے پورے سامان کا ریٹ پوچھا، اس نے تجھے بتایا اور تو اس سے سامان خرید لیتا۔ بلال جو ہلکی کھجوریں ہوتی وہ اس کو بیچ دیتا، پھر جو تجھے پیسے ملتے اس سے اچھی کھجوریں لے کے آتا۔ بلال پھر کھجوریں میرے سامنے لا کے رکھتا، میں بھی کھاتی، میں بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا نواسہ حسین بھی کھاتا۔ اے بلال اگر مومن کو دھوکہ دے کر ڈرا دھمکا کر میرا بلال اچھا سامان لے کے آ جاؤں تو رحیلہ والی کے بازار والوں کو کون سبق سنائے گا؟ ان کو ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو بتا دو پیغمبر غریبوں کے گھر اجاڑنے نہیں آیا بلکہ غریبوں کے گھر آباد کرنے کے لیے آیا۔ یہ سیرت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کملی والے غلام رسول بیٹھے، کچھ میں سیرت کی نے چل کیا دے کے چلا جاؤں۔ عبدالحنان میں نے کہی معراج مصطفیٰ تو انہوں نے بہت سنی ہے، حلیمہ کی ڈوریاں بھی بڑی سن لی ہیں، اللہ اکبر شیمہ کی انگلی پکڑ کے چلنا، بکریاں چرانا بھی بڑا سن لیا ہے، جابر کی ہانڈی میں تھوک ڈالنا، صدیق کی ایڑی پر لعاب لگانا، علی کی آنکھوں پر لعاب لگانا، ہر امتی کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر عبدالحنان یہ رات کو 1 بجے جائیں گے، گھر والے سارے سو رہے ہوں گے، امی سو رہی ہوگی، ابو سو رہے ہوں گے، گھر والی بھی سارا دل کی تھکی ہاری آرام کر رہی ہوگی۔ میرے عبدالحنان کہ جی میرے اللہ کے نبی ان کو بتا جا کے کنڈی بجانے کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتا سوتے ہوئے کو جگانے کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتا سوتے ہوئے کے پاس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر تیری آنکھ تہجد کے وقت اٹھ جائے، کھل جائے اور سارا کلبہ سو رہا ہو، اللہ اکبر بتا تیرے ذہن کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ اگر تو یوں دیکھ کے کہہ دے گا میں گرے پڑے مدے پڑے ہوئے حرام کے پڑے ہوئے، انہیں نماز یاد کوئی نہیں، تہجد یاد کوئی نہیں، فرمایا جتنے سجدے کرے گا سارے منہ پر مار دیے جائیں گے، بلکہ اٹھ اور اٹھ کے سب کو دیکھ کے کہ اللہ کا شکر ہے ان سب نے پڑھ لی ہوگی، اللہ تو نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی کہ بندے تیرا ایک سجدہ اتنا کامل ہوگا تجھے ملے گا جو ملے گا، ان کے سونے کو بھی پروردگار عالم تیرے سجدے کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ دین ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کملی والے تیرے 11 حجرے تیرے گھر کے ساتھ تھے، 9 حجرے آخری وقت میں اللہ اکبر مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ میں نے جناب ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ حفصہ کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی عائشہ روتی ہوئی آ گئی،
لائی اور کہنے لگی عبد الحنان جا کے روئیلا والی کے غلام رسولوں کو بتا دے آج اللہ اکبر کملی والا نہیں گیا، آج یتیموں کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج سہارے اجڑ گئے، آج یتیموں بے سہاروں کا والی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کون نبی، کتنی عظمت والا نبی، کتنا پیارا نبی۔ جوانوں تم بھی گھر جاؤ گے، بوڑھو تم بھی گھر جاؤ گے، میں بھی اپنے گھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سونا نبی بھی رات کو اپنے گھر تشریف لایا کرتے۔ اما عائشہ فرماتی کبھی کبھی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنے منہ پر چادر ڈال کے لیٹ جایا کرتی، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا، کبھی میرے پاس آ کے کھکورا نہیں مارا، کبھی میرے پاس آ کے میری منجی کو نہیں ہلایا، کبھی میرے پاس آ کے کہکہا نہیں لگایا، کبھی میرے پاس آ کے شور نہیں مچایا، اور یوں نہیں کہا ہر وقت پڑی سوتی رہتی ہے، تجھے نہیں پتا مجھے بھوک لگی ہے، کہتی مجھے سوتا دیکھتے خاموشی سے قدموں کی آہٹ کیے بغیر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، بھوک زیادہ لگا کرتی تو رونا شروع کرتے، کبھی کبھی رونے کی آواز سن کے میں منہ سے چادر اتارتی اور میں کہتی سونے ماں باپ تیرے پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے عائشہ کیا کروں، بھوک مجھے کروٹی بدلنے نہیں دے رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اما رو کے کہتی جھولی پھیلا، جنت کی نعمتیں دسترخوان تیرے دروازے پر آ جائیں گے۔ فرمایا عائشہ جنت کے دسترخوان تو تیرے گھر میں بچھ جائیں گے، بتا روہیلا والی کے غریب کو کون سبق سنائے گا، روہیلا والی کے غریب کو کون صبر کا دامن پکڑائے گا؟ اے عائشہ میں دنیا والوں کو بتا دو میں اللہ کا نبی بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے اللہ اکبر ایک رہنما بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے رہبر شریعت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر طریقت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی باپ بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی بیٹا بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی پیشوا بھی بن کے آیا۔ ٹھیک ہے اب خاتم النبیین ضرور ہے، مقام ہمارا یہ اب جوتی سمیت عرش معلا پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن عائشہ غریبی میں میں صبری بے صبری کروں گا تو میری امت کے غریبوں کو صبر کون سکھائے گا؟ گھر تشریف لے کے آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حسن کیا ہوا؟ ذرا ادھر آ جا، میں ہند بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما فاطمہ کے ماموں سے، اپنی اماں کے ماموں سے میں اپنے نانے کا حسن و جمال سن کے آیا، سیرت میں ایسا، صورت میں ایسا، آنکھوں کے رنگوں میں ایسا، کردار میں ایسا، پیار میں ایسا۔ اچھا 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 بھائی حسن، حسین کے بھائی حسن تو نے حسن و جمال بتایا، یہ حسن و جمال تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر بھر دیا، ما زاغ البصر کے نین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، والضحیٰ کا چہرہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا، واللیل کی زلفوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ لیکن میرے بھیا اللہ اکبر، میں نے آج اپنے ابا علی کو گھیر لیا، میں نے کہا ابو علی مجھے یہ تو بتا، نانا جب رات کو گھر میں آیا کرتا تھا تو کیا کیا کرتا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا۔ سبحان اللہ، نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتا تھا؟ حضرت حسن کے آنسو نکلنے لگ گئے، حضرت حسین بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے بتاؤ نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے؟ رات کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے آرام کا، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کا، ایک حصہ نانی جان کا، نانی کا حصہ نانی کو پورا ملتا، اللہ کے آگے 10-10 پارے راتوں کو کھڑے ہو کے پڑھا کرتے۔ جب اپنے آرام کی باری آتی سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھ کے بیٹھتے، عائشہ مجھے بتانا کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، عائشہ کتنے مانگنے والیاں دروازے پر آئی تھی، کتنے سوال کرنے والیاں دروازے پر آئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ جاتی کہ قبلی والے کس کس کا نام لوں اور کیا کیا بتاؤں، کون کون دروازے پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ
جو آیا تھا خالی گیا یا پیٹ بھر کے گیا؟ قصوں نے جو میرے سے ہو سکا دے دیا، جو میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ عائشہ کچھ ایسا بھی ہو جو تیرے دروازے پر آیا ہو، جسے دیتے تیری آنکھیں بھر آئی ہو اور اس کو لیتے اس کی آنکھیں بھر آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میری زبان بند ہوئی، آنکھوں سے آنسو بولنے لگے۔ سرور کائنات نے فرمایا عائشہ بولتی کیوں نہیں؟ مایوب کی عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کملی والے داستان سناؤں تو آپ کے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پتہ ہے 5 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے وہ وقت یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلی پیٹ میں مار رہے تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کہا آقا کیا بات ہے، بار بار انگلی کیوں مار رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے پیٹ کو کیوں نہ دباؤں، آج 5 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی میرے منہ کے اندر کوئی نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بھوک ستا رہی ہے۔ کملی والے وہ منظر میرے سامنے تھا، تھوڑی دیر پہلے دوپہر کے وقت ایک پیالہ دودھ کا 6 کھجوریں۔ اللہ اکبر۔ کملی والے کوئی عورت آپ کو ہدیہ دے کے گئی، میں نے کہا آج تو مزے ہی آ جائیں گے، آدھا دودھ آپ پیئیں گے آدھا میں پیوں گی، آدھی کھجوریں 3 آپ کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گی۔ کملی والے مجھے کیا پتا تھا کہ چھٹا دن بھی ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا۔ ایک عورت 2 بچیوں کو لے کے آئی اور کہنے لگی عائشہ ناراض نہ ہونا، مجھے نہیں ان بچیوں پہ ترس کھا لے، عائشہ بھوک کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھ رہی، عائشہ مجھے اٹھا اٹھا کے مدینے کی گلی میں لے آئی، مجھے کہیں سے خیر نہیں ملی، عائشہ خدا کے واسطے کوئی کھجور کا دانہ دے دے۔ اب عائشہ کہتی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے میری 3 کھجوریں نظر آئی، ادھر آپ کی 3 کھجوریں نظر آئی، میں نے آپ کی کھجور کو ہاتھ ڈالا، میں نے روک دیا، میں نے کہا عائشہ اپنی کھجوروں میں سے دے دے، اگر بھوک کی وجہ سے تو مر گئی تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اے عائشہ کملی والے کی کھجوروں میں حصہ نہ دے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی؟ ساری دنیا کی امانت تیرے حجرے میں موجود ہے، تیری گودی میں موجود ہے، عائشہ اپنی کھجوریں دے دے۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی میں نے 2 کھجوریں اٹھا کے دے دی، ایک اس بچی کو ایک اس بچی کو، ماں دونوں کی طرف دیکھتی رہی، اس کے آنسو تھمنے نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تیسری کھجور اٹھائی، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی، بچوں نے دیکھا جلدی جلدی اپنی کھجور اٹھائی اور ماں کی کھجور کی طرف ہاتھ ڈالا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اس نے اپنی بھوک چھوڑ دی اور آدھی کھجور ادھر کی آدھی ادھر گٹنی نکال کے دونوں کو دے دی۔ حضور عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی۔ عائشہ باقی کچھ نہیں کھایا؟ کہا نا جو آدھی آدھی کھجور تھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی ہے ایسے روئے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ فرمایا بلال کجیا بنا کے لال، فرمایا اس سے پوچھ لے وہ عورت کہاں گئی ہے، جہاں تجھے مل جائے بلال رات کے اندھیرے میں چلا جا اور جہاں ملے اور کہہ دے بچیوں کی تربیت کرنے والی کملی والا جھولی پھیلا کے تجھے رات کے اندھیرے میں جنت کی بشارت دے رہا۔ اللہ 1993 کا سالانہ چلہ تھا، 92 یا 93 کا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کی نماز مجمع جوڑ بیان تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو ممبر پہ بیٹھے تھے، اچانک حاجی صاحب کی آواز بدلی اور رونے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں اب تو بخل بوس مارکیٹ کے اندر آ گئے، اب تو فریج مارکیٹ کے اندر آ گئے، اب قریب آنے والا ہے، اب قریب وقت آنے والا ہے، ایک بھائی کا دسترخوان بچھے گا دوسرا بھائی بھوکا مرے گا، بہن دروازے سے بھوکی جائے گی، ماں باپ ٹھنڈے پانی سے ترسیں گے، اللہ اکبر، گلی کے جانور ترسیں گے۔ اے لوگوں خطیبانہ انداز میں پھر آپ کو لے کے آؤں اور احساس دلاؤں۔ میں اپنے گھر گیا، ایک چڑیا دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، دیوار کی منڈیر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا چڑیا ری چڑیا کیا بات ہے، کیا چاہتی ہے؟ عبدالرحمن روٹی کی تو بات ہی نہ کر، دانے کی تو بات ہی نہ کر، پہلے یہ بتا تیری ماں کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا 8 سال ہو گئے دنیا سے چلی گئی۔ کہنے لگی تب تو لگتا ہے جنازے کے ساتھ گھر کی سخاوت بھی اٹھ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ صبح کا وقت ہوتا تھا، میں نے کہا بتا دانا چاہیے بہن سے ڈلوا دوں گا، بیوی سے ڈلوا دوں گا، بیٹی کو کہوں گا دانا ڈال دے۔ کہ عبدالرحمن اپنی خیرات اپنے پاس رکھ، اللہ اکبر، دانا تو مل جائے گا، پرندوں کو دعائیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، گھر میں روشنی کوئی نہیں، لالٹین کی روشنی کے اندر، اللہ اکبر، صبح نور پیر کا ویلا، اس کی روشنی میں جب تیری ماں موٹے حرفوں کا قرآن پڑھا کرتی تھی، اپنے گھونسلوں سے نکل کر تیری دیوار کی منڈیر پہ بیٹھ کے چی کیا کرتی تھی، پتہ ہے تیری ماں
قرآن پاک بند کر کے دیکھ کے کہتی تھی بسم اللہ پرونے آ گئے نے، بسم اللہ پرونے آ گئے نے۔ چاولوں کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے یوں پھینکا کرتی تھی، ایک دانہ ہماری چونچ میں آیا کرتا تھا، ہم سارا دن اپنے پڑوں سے اڑال کیا کرتی تھی، ہمارے پر ہلا کرتے تھے، تمہارے دروازے پہ خدا کی رحمت برسا کرتی تھی۔ کہاں گئے تمہارے گھر کے وہ موج میلے؟ 25 سال پہلے چلے جاؤ، ایک بھی فریج پورے گھر محلے کے اندر نہیں تھا، کسی گھر کا دودھ نہ پھٹتا تھا، کسی گھر کا سالن نہ سڑتا تھا، رات کی روٹی خدا کی قسم صبح تل کے توے پہ مزے مزے سے چائے کے ساتھ کھایا کرتے تھے، نہ کوئی باسی کھانا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ باپ نے پانی پیا، آدھا گلاس پانی نہ بچا، بیٹے کو پیاس لگی، اس نے بچا ہوا پانی پھینک کے دوسرا ڈالا، میں نے کہا لو قیامت آ گئی۔ جب باپ کا جھوٹا بیٹا پینا چھوڑ دے تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اب بھائی کے ساتھ برتن میں بھائی کھانا چھوڑ دے، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ لوگ گواہ، 25 سال ذرا پہلے چلے جاؤ، ایک بھائی کا جوڑا دوسرا بھائی پہن کے چلا جایا کرتا تھا۔ 25 سال پہلے چلے جاؤ، اللہ اکبر، ایک بھائی کا جوتا دوسرا بھائی پہن لیا کرتا تھا۔ کسی کے بیڑے شادی کی تاریخ کی چٹھی کھلا کرتی تھی، پورا گاؤں پورا محلہ دروازے پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا حاجی فکر نہ کر، تیری دھی نہیں ہماری دھی ہے، بتا برات کی فکر نہ کریو، کہاں بٹھانی ہماری ماں سے دیکھیں گے دودھ۔ اللہ اکبر۔ شادی کون سی تاریخ کو ہے؟ فلانی تاریخ کو برات آئے گی، اچھا بھی 3 دن میں دودھ نہیں بیچوں گا، تیرے گھر کے اندر آئے گا، چینی میرے گھر سے آئے گی، چائے پاپے میرے گھر سے آئیں گے، بسترے میرے گھر سے آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ایسے لگتا تھا یہ بچی حاجی کی نہیں بلکہ سارے محلے والوں کی بچی ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم، اب تو ایک وقت کا کھانا برات کو دیتے جان نکلتی ہے، 4 دن برات دروازے پہ بیٹھی کرتی تھی۔ وہ کہاں چلے گے دال چاول، وہ کہاں چلے گے گھی بورا، وہ کہاں چلے گی دعائیں۔ اللہ اکبر۔ پیر جی جب 1982 کے اندر میں پتہ نہیں 6 یا 7 سال کا تھا، اس وقت میری بہن بڑی بہن کی شادی ہوئی، میرا باپ ڈولی لکھ کر اللہ اکبر برات کے سامنے آ گیا۔ آج میرے عزیزوں کس گھر کے اندر رات میں کنجر خانہ نہیں کہوں گا، میں تہذیب والا آدمی ہوں، عزت دار گھر کا فرد ہوں، میں کس کو کنجر کہوں؟ اس کو کنجر کہوں جسے کسی ماں نے جڑ اور اپنے سینے سے لگا کے دودھ پیا؟ میں کس کو کنجری کہوں؟ اللہ اکبر۔ کیا پتا کون سے مولوی جی نے اس کے کان میں اذان دی تھی؟ جس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا تھا اسے پتا تھا یہ رابعہ بصری بنے گی یا کنجری بنے گی۔ جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اسے کیا پتا تھا یہ وقت کی ولیہ بنے گی یا لوگوں کی شادی کی لبیدی والی رات میں ناچنے والی بنے گی۔ خدا پاک کی قسم فرشتہ پھوڑے گا ان آنکھوں کو جس نے غریب کی بیٹی کو ڈانٹتے دیکھا۔ اپنی شادی کی مہندی کی رات میں لڑکیوں کو ٹنگی نچواتے ہو اور دعا کرتے ہو گود میں عبدالقادر جیلانی آئے۔ لذتیں اڑ گئی، کھانے کی چلی گئی، اور لوگوں باپ کو اولاد پہ پیار نہیں، اولاد کو بوڑھے باپ پہ ترس نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بنیادی غلط رکھی گئی۔ کھڑے ہو کے کھانا کھلانا، اس کی رہوست پڑی، تیرے دسترخوان اجڑ گیا۔ برات میں ساری بہنوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اور تیری گود جب اللہ آباد کرے گا خدا کی قسم وہ تو تیرا بھی دوپٹہ اتار کے رکھے گی۔ تو راؤ صاحب کس چیز کا، تو رانا صاحب کس چیز کا؟ تیری بیٹی ننگے سر آ کر اپنے بلوئی کی جُتی اتار کے چھپا رہی ہے کہ 5000 روپے دے۔ غیرت کا جنازہ تو اس وقت نکل گیا تھا، اور تم شیر جوانوں کی اولادیں تھی، تم غیرت مند لوگ تھے، تم نے جوتوں کی کمائی کھانی شروع کر دی۔ داخلہ تو تیرا میرے مدینے میں اسی وقت بند ہو گیا تھا جب اللہ اکبر سسر صاحب سٹیج کے اوپر آئے تھے اور 6 ماشے کی انگوٹھی نکال کر سسر صاحب نے یوں کر کے دکھائی تھی، یوں کر کے، اور کہا تھا دیکھو بھائی پورے ادھے تولے کی ہے، جوائی کو پہنا رہا ہوں۔ خدا پاک کی قسم جب تیرے جوائی کے ہاتھ میں حاجی صاحب کے ہاتھ سے انگوٹھی گئی تھی، روزہ رسول کی قبر مبارک ہلنے لگ گئی تھی۔ کہتا اے ظالم، تو سونے کی انگوٹھی پہنا کے خوشیاں منا رہے، تجھے پتہ نہیں مسجد نبوی میں میری خدمت میں ایک جوان آیا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن کے سلام کیا، ہمیں محمد نے منہ پھیر لیا، جواب ہی نہیں دیا تھا۔
50,000 کی رقم دیتا اور کہتا بیٹے مجھے پتہ تیرا کاروبار کوئی نہیں، اب تیرے پہ ڈبل ذمہ داری آ گئی، یہ 50,000 لیکن انشاءاللہ میں تجھے اور دوں گا، اپنا کاروبار کر، خود بھی سکھی رہ، میری بچی کو بھی سکھی رکھ۔ مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں، حضرات آؤ جہیز دیکھ لو، فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، اور ظالمہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو نے جہیز دے کے اپنی بچی کو تو ہنسا دیا، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کو رلا دیا ہے، جا جا کے کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ، ایک بچی کی آنکھیں سوجی نظر آئی، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے عبداللہ صبح میں امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی، اور آ کے میرے بھی دل میں تمنا تھی میں بھی بڑا بڑا سامان لوں گی، لیکن میں نے اپنے باپ کے جب ہاتھ چھلے دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم دہیز تو کیا میں روٹی ہی بھول گئی۔ کتنا مہنگا لال جوڑا ہو گیا، اتنا مہنگا لال جوڑا ہو گیا، جب تک غریب کی عزت کا جنازہ نہیں نکلتا غریب کی بیٹی لال جوڑا نہیں پہن سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عقیل علی باہر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اجازت دو اپنی عبادت کو گھر لے جائیں۔ سیدہ فاطمہ کو دیکھا پیوند والی چادر اوڑھ کے پیوند والا کرتا پہن کے بیٹھی ہے، ایک دم آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میری بیٹی کائنات کے اندر اس جیسی بیٹی کوئی نہیں۔ جبرائیل آگے یا رسول اللہ حکم کر جنت میں سے کون سے موتیوں کا جوڑا لے کے آئے، اور میں جبرائیل اسے کہہ دے تیری مہربانی جوڑے واپس لے جا، اگر میں موتیوں کے جوڑے پہنانے لگ جاؤں تو غریب کی بیٹی کو ڈولی کے اندر کون بٹھائے گا؟ اے میری فاطمہ یہاں ام سلمہ ٹھیک ہے نہیں کوئی پرانی چادر دے دے۔ بیٹی کے پاس جو چادر آئی 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا، فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر کا انکار کر دے یہ جنت کا تاج لے لے۔ بیٹی بھی بیٹی تھی، باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی کہ اللہ اکبر ابا یہ پیوند والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں جا کر اللہ اکبر میں دنیا کو بتاؤں گی۔ اوے لوگو عزت لال جوڑے پہ ہوا کرتی، عزت تو قبلی والے کے حکم ماننے پہ ملا کرتی ہے۔ وہ جا رہی ہے ڈولی کے اندر بیٹھ کے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ غلام رسول تمہیں 12 ربیع الاول کو نظر آئی، شادیوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ دعوت ولیمہ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، اور پھر کہتا ہوں اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ بھوک آتا ہے۔ لوگ کہتے روتا ہے میرے ہنسنے کی جگہ بتا میں کس کے چہرے کو دیکھ کے ہنسوں، ہر کوئی اولاد کا کاروبار کا پریشانیوں کا ستایا ہوا۔ اے لوگوں ظاہر طور پر تو پھولوں کی چادر قبرستان جنازے پہ لے کے جا رہے ہیں، اندر دیکھو اتنے بڑے زخموں کے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو ہنس کے مر رہا ہے؟ کیا اس امت نے زمانہ دیکھنا تھا؟ سگی جماعت کو دیکھ کر باپ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس سے بہتر مجھے موت دے دے۔ ہر گھر کے اندر لڑائی، ہر گھر کے اندر جھگڑا، اٹھاؤ نبی والی زندگی تمہیں کہاں نظر آئے گی؟ لال جوڑے کے پیچھے میرے عزیزوں عزتوں کے کھلواڑ، باپوں کی پگڑیوں تر کے رہ گئی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں جہیز بھی چاہیے، ایک جھٹکا بھی نہیں لیں گے۔ جی ہمارے گھر اللہ کا بہت شکر ہے، بس ایک کام کریو میرے بچے کا حلقہ بہت بڑا ہے، 400 براتی ہو گئے تو روٹی اچھی سے کھلا دینا، دیکھنا برائنر نہ کھلانا، کٹا نہ کھلائی، وہ لیزا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ شادی خدا کی قسم تیرے بچے کے دوستوں کی روٹی کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنی جگہ اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پیروں میں رکھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے کسی بچی کی شادی میں جایا کرو تو روٹی بھی گھر سے کھا کے جایا کرو، اس کا نمکین کڑوا میٹھا پھکا سالن پکا تمہیں اچھا لگے نہ لگے، لیکن بچی کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو واہ حاجی صاحب ایسی روٹی پکائی کہ آج سے پہلے ایسا سالن کھایا کوئی نہیں۔ اس کا کلیجہ ٹھر گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہنسا
خدا کی قسم رحمت کے دروازے تیرے دروازے پہ کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ غنی، کوشش کیا کرو کسی غریب کی شادی میں جایا کرو، روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو، ڈرائیور کو 200 روپے دے کے ہوٹل پہ کھانا کھلا دو۔ 200 آدمیوں کی دعوت تھی، 50 ڈرائیور گاڑیوں کے گئے، یہ 50 آدمیوں کا کھانا کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے تو اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کیسے گزر بسر کیا۔ اللہ کے واسطے ایسا بھی امت پر ظلم آنا تھا کہ بیٹیوں کو بیانے کے لیے باپوں کو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلوانا تھا۔ اے لوگوں، لاہور کے اندر، پاک عرب کے اندر بڑی بہترین قسم کی میرے عزیزوں ایک کالونی ہے۔ میں وہاں ایک مکان کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، سامنے ایک ٹھیلا بنا پڑا تھا، ڈھکا چھپا پڑا تھا۔ مجھے وہاں کے انڈس گارمنٹس والے کہنے لگے حضرت اس کی داستان آپ کو سنائے، آپ اندر چلو۔ یہ آدمی بڑا ملانر تھا، قدرت کی طرف سے دھچکا لگا، اس کی غلطی اس کیا کیا، اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مولانا یہ فیکٹری سے ریڈی پہ آ گیا، 8 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی اور بیسمنٹ میں جا کے پھانسی کے پھندا لٹکا کے اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب وہ پتہ لگا مر گیا، اسے پھندے سے اتارنے کے لیے، پنکھے سے نیچے اتارنے کے لیے جب لوگوں نے کندھوں کے سہارے دے کے نیچے اتارا، قدرتی بات جہاں اس کو لٹایا وہاں کتنا بڑا سفید رنگ کا پرچم پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ لکھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا بچی تیری تاریخ مانگنے گیا، ریڈی والے کو اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی۔ اے بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دے سکتا، تجھے ڈولی میں نہیں بٹھا سکتا، بچی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا باپ تیرا سامنا ہی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے حرام موت بھر کے جا رہا ہوں۔ یہ تو ایک داستان ہے کہ پچھلے سال میرے عزیزوں اکاڑے کے اندر نہیں ہوا، پچھلے سال اکاڑے کے اندر میرے عزیزوں ٹپو لگ گئے، ٹینٹ لگ گئے، کھانے پکنے شروع ہو گئے، ویٹر آ گئے، سامان ڈیکوریشن کا لگنا شروع ہو گیا۔ 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، لڑکے ایک لڑکی کے باپ نے کہا بیٹے ذرا پھول کر بارات کہاں تک پہنچی؟ جب پھول کیا پتہ لگا بارات تو گھر سے نہیں چلی۔ کہا ہوا کیا؟ جب پرسوں تمہارے سے جہیز پہنچے وہ جہیز ہمارے بہار کا نہیں، اس لیے ہم برات نہیں لے کے آ رہے، اپنی بیٹی کا اور بہار لے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو لال جوڑا پہن کے بیٹھی ہوگی اس نے لال جوڑے میں جب رب کو رو کے دکھایا ہوگا اس نے بھی اعلان کر دیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو تجھے سیرا بار کے لینے آنے والا تھا اب وہ کفن پہن کے قبرستان نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، تجھے لال جوڑے میں رلایا، میں اسے قبر کے اندر نہ رلا دوں گا، میں خدا کوئی نہیں۔ کتنوں کے ماں باپ رات کو روتے روتے رات گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا چاچا سارا دن ریڑی لگا کے تھک گیا سوتا کیوں نہیں؟ کہا بیٹے 4 بیٹیاں جوان بیٹھی نیند مجھے کیسے آئے گی؟ امیر کے دروازے پہ رشتے کی بمبار ہے، غریب کے دروازے پہ بھائی بیٹی کو بیانے کے لیے نہیں آ رہا۔ بہن نے اطلاع دی اللہ اکبر تو محلے میں گاؤں میں علاقے میں تلاش کر رہا ہے، تجھے گھر میں بھانجے نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر پیغام بھیجا رشتہ تلاش کر لے، زکوٰۃ کے پیسے اتنے بچی کی ڈولی میں اٹھوا دوں گا۔ اللہ اکبر، میرے سسرال کے اندر بچی کو سر جھکاتے دیکھا، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے تیرا سر اٹھتا ہی کوئی نہیں، ٹھنڈا ہو کا بڑا کہنے لگی عبداللہ لال تجھے کیا بتاؤں، جی دل میں لال جوڑا پہن کے قبول قبول کے نعرے لگا رہی تھی، یہ میرا تایا پوری برادری کو بتا رہا تھا، پھر زکوٰۃ کے پیسے سے ولیمے کا روٹی کا انتظام کیا، جہیز میں نے دیا ہے، اس کا باپ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں مرا، اگر میں انہیں آج بوڑھا لگاتا پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوتی۔ کہ عبداللہ لال تائر کے زبان لے مجھے شادی والے دن اتنا ذلیل کیا، 10 سال ہو گئے مجھے سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں یہ تیرے میرے گھر کی داستان ہے، تیرے میرے محلے کی داستان ہے۔ 4 بیٹیاں بھی آئی میرے نبی نے، بتاؤ کون سے لال جوڑے پہنائے تھے؟ اے لوگوں تم نے دنیا کے باپوں کو لال جوڑا لاتا دیکھا ہوگا، مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کے لیے کفن لے کے کھڑا ہوا۔ جب مکے سے مدینے میں سیدہ زینب بھائی باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا بیٹی جتنے دل تیری جدائی میں گزرے، میرے ایک ایک سانس میرے بڑے مشکل سے گزارا ہے،
بیٹی کو گلے لگا کے باپ بیٹی حضرت زینب اور کائنات کے نبی رو رہے ہیں. بیٹی اسی بیماری کے اندر دنیا سے چل بسی. حضور کو اطلاع ملی, اللہ اکبر, آئے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھے گا بیٹی باپ کر دے رہا, تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا. فرمایا میری بیٹی کو غسل دو, جب غسل دے دو تو کفن میں محمد لے کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار غسل والے کمرے کے پاس آ کے دروازہ بجاتے, غسل دے دیا میری زینب کو, غسل دے دیا میری زینب. او اتنے بڑے جگرے والا باپ دیکھو, طائف کی گلیوں میں پتھر کا کھیسنے والا آج بیٹی کے دکھوں پہ رو رہا. ایک بیٹی کا جنازہ تیار ہے, ایک بیٹی 5 دن کی بھوکی مسلے پہ پڑی ہوئی ہے. اتنا بڑا جگرا لے کے آ کے اس نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تیزی تیزی سے آئے, بیٹی بیٹی فاطمہ کیا ہوا کیا ہوا؟ ابا کی سانس ہی آ رہی, اب آ رہی ہے. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابا 5 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں. نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی, مسلے پہ گر گئی. اللہ اکبر, جو سینے سے لگا کے رویا, آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. تسلیاں دے کے, پیار دے کے, جنت کی بشارتیں دے کے فرمایا بیٹی بلال ابھی مسجد میں گیا ہے, ابھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی. میری بیٹی اذان سن کے مسلے پہ کھڑی ہو جانا, نماز کا سجدہ نہ کرنا. بھوک کی بڑھ گئی, اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا. اگر میری بیٹی تجھے نماز چھوڑ دی تو میں امت کا سامنا کیسے کروں گا؟ کس نبی کا کلمہ پڑھو, کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے اپنے اپنے گھروں کی حالت دیکھے. اللہ اکبر, رات کو 2 بجے پیکٹ لگا کرتے تھی میری بچیاں, تیرے میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تیرے میرے اتنی جرت نہیں کہ رات کو اٹھ کے بچی کا موبائل ہی مت کرا سکے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ صبح 12 بجے بچے سو کے اٹھ رہے ہیں, باپ بھوکا جا رہا ہے, بچی بنا کے نہیں دے سکتی. یہ ٹکڑے دیکھا صبح سارے ہوٹل ناشتے پر, ساری چاول کی ریڑھی ناشتے پہ آباد ہے. کہہ کے گھر کوئی ہے نہیں, راتوں کو اتنی دیر سے سونے والی, صبح اٹھ کے اپنے جو شوہر کو ایک ناشتے میں پراٹھا بنا کے نہیں دے سکتی, وہ اس کے گھر کو کیسے سنوارے گی, اولاد کی کیسے تربیت کرے گی؟ دھوبیوں کے پاس کپڑے دھل رہے, تمہاری بیوی تمہارا جوڑا بھی نہیں دھو سکتی. دوپہر کا کھانا ہوٹل پر, رات کا کھانا ہوٹل پر, کیا وجہ ہے؟ اے لوگوں, خدا پاک کی قسم, تمہارے گھر کے اندر دنیا کا سارا سامان ہے, لیکن آمنہ کے لال کا مبارک طریقہ ہی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. اطلاع ملی کہ بیٹی کا جنازہ تیار ہے, غسل دے دیا گیا. ابھی آ رہا ہوں, ٹھہرو. جلدی سے حجرے پاک میں تشریف لے گئے. کندھے والی چادر اتار کے تہمد باندھ لیا, تہمد اتار کے لپیٹ لیا. جو تہمد والی چادر تھی, لنگی تھی, کہ اس میں میری بیٹی کو کفن دے دو. اللہ اکبر. جب چادر میں بیٹی کو کفن دیا ہے اور سر پر ہاتھ رکھا ہوگا, ماتھا بھی کیا پتہ چوما ہوگا, اور فرمایا ہوگا بیٹی ہے تو پیوند والی چادر, لیکن جنت کی نعمتیں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. مدینے کی عورتیں دھاڑے باہر کے رونے لگ گئی, کہ لگے یا رسول اللہ یہ چادر کون سی ہے کہ جنت بھی قیمت نہیں ادا کر سکتی؟ اور میں بیٹی تجھے مبارک ہو, دنیا میرے مدینے کی کھجوروں کو ترسے گی. محمد نے جو دل کفن بنایا ہے, یہ چادر ابھی تیرے ابے کے جسم سے لگ کے آئی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا بیٹی پیون والی چادر میں کفن آج لے جا, جنت کے روشنی جوڑوں کا وعدہ تیرا ابا تیرے محمد تیرا ابا تیرے سے کر رہا ہے. اے لوگوں, ان کی بھی تو زندگی گزری. حضرت حسن حسین کتنے لاڈلے نواسے, اور جنہیں گودی میں لے کے ہر وقت بیٹھے ہوتے, یہ بھی تو نواسے دادے کے پاس آ کے کہہ رہے آج کپڑے کوئی نہیں. مدینے کی گلی میں صحابہ پھر رہے ہیں, حضور پوچھتے کیا بات ہے؟ کہ کملی والے گرمی میں سکر دوپہرے میں بھوک گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کاروبار کرو.
خدا کی قسم کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، سارے کام کرو، لیکن اللہ کے واسطے کچھ آخرت کی دعا میں تھوڑی بہت تیاری کر لے، مرنا ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اولاد مال جان کے بارے میں پھر اللہ آپ سے پوچھے گا، بتاؤ آپ کے پاس میرے پاس دینے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور میرے چاند امیر حمزہ میں آنے والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے گھر جانا، 1 منٹ کے لیے تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بتی بند کر دینا اور اپنے آپ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہنا، میاں تیرے اندر ایسی کیا خاصیت تھی کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال تیرے لیے ہو کے بھر بھر کے رو کے گیا ہے، ہجکیوں کے ساتھ تیرے میرے لیے رو کے گیا ہے، نام لے لے کے رو کے گیا ہے۔ سیدہ عائشہ باہیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سرکار میرے آپ کو باہر نہیں جانے دینا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اللہ اکبر، آج میرے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ اور میری مغفرت کی دعا کرو۔ مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ ایسی کیا بات ہے؟ اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ نے سنا، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئی، بچوں کی طرح کروٹیں بدل رہی ہے۔ اے عائشہ کیا ہوا؟ کہ مجھے میرے اپنے نصیبے پہ ناز ہے، اللہ کا نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ فرمایا عائشہ کاش کوئی پاکستان والوں کو جا کے بتا دے، کاش کوئی روہیلا والوں کو جا کے بتا دے، کاش کوئی خان گڑھ مظفر گڑھ والوں کو جا کے بتا دے، تیرے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی، یہی دعا امت کے لیے میں صبح بھی کرتا ہوں اور شام کو بھی کرتا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امت کو بھی کبھی احساس ہوا کملی والا تیرے میرے غم پہ تیرے سرسار رو کے گیا اور میں حضور علیہ السلام کی جدائی میں کبھی 1 منٹ بھی رویا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا بھائی، اگر یہی غلامی ہے تو تمہیں یہی غلامی مبارک ہو۔ اپنی غلامی کو قرآن کے آئینے میں دیکھ لو، اپنی غلامی کو نبی کی حدیث، نبی کے طور طریقے کے اندر دیکھ لو۔ اگر یہ غلامی ہے تو مطمئن ہو جاؤ، اگر یہ غلامی نہیں تو پھر آؤ صدیق کی قبر پہ چلے، عمر بلال کی قبر پہ چلے اور ان سے پوچھے کون سی غلامی کو تم نے اپنایا کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں جگہ ملی ہوئی ہے؟ آ جاؤ میرے عزیزوں، آج اس غلامی کو اپنانے کی کوشش کرے جو غلامی دنیا میں بھی عزت دلوائے اور قبر حشر کے اندر بھی کامیاب کرائے۔ سارا مجمع اللہ اکبر میرے ساتھ 3 مرتبہ مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے۔ کہہ دو زبان حال سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ساری امت کی طرف سے مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ مالک ہے خدا کی قسم، جتنا بلانے میں دیر کرتا ہے اتنا معاف کرنے میں بھی اتنی دیر بھی نہیں کرتا ہے۔ بندے نے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ دینی مدارس، یہ مساجد ہمارے لیے اس دور میں اللہ کا ایک تحفہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر دینی مدارس آپ کو اچھا کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو تو ہر حال میں قیل قال میں یلفقون فی السراء والضراء، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں مالی طور سے بھی تعاون کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ یہ مدرسہ امیر حمزہ اس کی کارکردگی پر مطمئن ہو۔ اتنی دیر بچوں نے حضور کی صدا خوانی، خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا، آپ کو سکون ملا، خوشی ملی، تو انشاءاللہ یہ دینی مدارس ایسے ہی ہیرے پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کیے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ تعاون کرو گے، اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔